کس قدر مال و دولت ہے. 1000 اونٹوں پر جو ہے ان کے قیمتی مال و متاع تھا، ساز و سامان تھا. 1000 اونٹوں پر اس کی قیمت 50,000 دینار بنتی ہے اس وقت. 50,000. اور اگر سونے کی مالکیت بتائیں تو 262 کلو سونا کی ملکیت. یہ اتنا بڑا قافلہ اتنے ساز و سامان کے ساتھ واپس. رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے پروگرام بنایا بے آئے روز کے مسائل ختم کرنا چاہیے، ان کو معاشی طور پر نقصان پہنچانا چاہیے. اور جو مسلمانوں کا مال و متاع مکہ میں انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے، آج وقت ہے کہ ان سے وہ مال و متاع واپس لیا جائے. کائنات کے پیغمبر نے اعلان فرما دیا کہ واپسی پر ابو سفیان کا قافلہ جب بدر کے مقام سے گزرے گا تو پھر اس کے سے جو ہے یہ مال و متاع جو ہے حاصل کرنا ہے. کس لیے؟ ایک تو مکہ والوں نے سردار ابو سفیان اور ابو جہل اور دیگر سرداران قریش نے جو مسلمان ہجرت کر کے آئے ان کا سامان ان کی ایک پائی تک نہیں آنے. اور دوسرا یہ لوگ غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں اور بڑے بڑے سیاستدان بھی کہہ جاتے ہیں کہ مسلمان لوٹ مار کے لیے گئے تھے. مسلمان لوٹ مار کے لیے گئے نہیں تھے. اس کا پس منظر تو دیکھیے کہ کس قدر 13 سالوں میں ظلم و ستم کیا گیا. آج وقت آ چکا تھا کہ بدلہ لیا جائے. کائنات کے پیغمبر بدلہ لینے کے لیے اعلان فرما دیا، آئیے میرے صحابہ جو میرے ساتھ چلنا چاہتا ہے چلیے. مورخین نے کائنات کے پیغمبر کے ساتھیوں کی جو تعداد لکھی ہے 313، بعض نے 314، بعض نے 317، زیادہ سے زیادہ. اور جو جنگی تیاری کا بھی حالت دیکھیے کہ مسلمانوں کے پاس صرف 2 گھوڑے تھے، صرف 2 گھوڑے. ایسے عالم میں قافلے لوٹے جا سکتے ہیں؟ کہنے والے کہہ جاتے ہیں اسلامی تاریخ کا ان کا مطالعہ نہیں ہوتا، یا جو تاریخ پڑھی ہوتی ہے وہ انگریزی زبان میں پڑھی ہوتی ہے، جنہوں نے دشمن نے اپنے پیرائی میں وہ سارے حالات بیان کیے ہوتے ہیں. اور بڑے بڑے بیوروکریٹ، بڑے بڑے سیاستدان وہ اسلام کی تاریخ اردو زبان میں نہیں پڑھتے، وہ سیرت النبی کو اردو زبان میں نہیں پڑھتے، وہ قرآن مجید کے تراجم کو اردو زبان میں ترجمے کو اردو زبان میں نہیں پڑھتے، وہ حدیث کے ترجمے کو اردو زبان میں نہیں پڑھتے. وہ چونکہ انگلش کلچر کی پیداوار ہوتے ہیں اور انگلش ہی میں سارا کچھ پڑھتے ہیں اور وہ اغیار کی لکھی ہوئی کتابیں پڑھتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے کنسپٹ کلیئر ہی نہیں ہوتے. اب مسلمانوں کے پاس صرف 2 گھوڑے ہیں، ایک زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کے پاس اور ایک مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ کے پاس، اور صرف 70 اونٹ ہیں، صرف 70 اونٹ. جبکہ دشمن کا لشکر جب ابو سفیان کو پتا چلا، بڑا ہوشیار آدمی تھا، اس نے جو ہے مکہ میں قاصد بھیج دیا اور اس نے جا کے شور برپا کر دیا کہ مسلمان کے کافروں، قریش مکہ تمہارا مال مسلمان لوٹنا چاہتے ہیں، اگر اتنی بڑی دولت بچانا چاہتے ہو تو جس حالت میں بھی ہو نکل کھڑے ہو. چنانچہ ہر عام و خاص نکل کھڑا ہو، بڑے بڑے زعماء، بڑے بڑے سردار بھی نکل کھڑے ہوئے، ماں سوائے ابو لہب کے. ابو لہب جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس نے کہا تھا تبا لک یا محمد، جب صفا پہاڑی پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا خطاب کیا تھا، اسلام تھی نے کہا تھا تبا لک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے ہاتھ شل ہو جائے، تم نے اس دعوت کے لیے ہمیں یہاں اکٹھا کیا ہے.
تو اللہ کو غصہ آیا تھا نا، میرے نبی کا صبر دیکھیے، کائنات کے پیغمبر نے آگے سے کوئی زبان سے لفظ تک ادا نہیں کیا، لیکن اللہ نے جواب دیا تبت یدا ابی لہب وتب، پوری سورہ نازل فرما دی، اس کی بیوی کا تذکرہ بھی کر دیا جو کائنات کے پیغمبر کے دروازے پر روزانہ صبح صبح آ کے جو ہے کانٹے بکھیر دیا کرتی تھی۔ بہرحال یہ الگ موضوع۔ ایک ابو لہب اس لیے نہیں گیا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے اتنے ظلم دیے ہیں، اور وہ دل سے سمجھتے تھے ایک سرداران قریش کہ محمد سچا ہے۔ قرآن نے کہا لا یکذبونک، کائنات کے پیغمبر یہ آپ کو جھٹلا ہی نہیں سکتے، یہ آپ کو جو ہے جھوٹا نہیں کہہ سکتے۔ ان کے دل مانتے تھے۔ ابو لہب کہتا تھا کہ ایک دن آنا ہے، مجھ پہ عذاب آنا ہے محمد رسول اللہ کی وجہ سے۔ وہ بدر میں ڈرتا ہوا نہیں گیا، اس نے ایک بندے سے قرض لینا تھا، اس کو جو ہے اس کی جگہ پہ کہا میں قرض معاف کر دیتا ہوں، تو میری جگہ پہ چلا۔ اور ہمیشہ جو ایسے سردار وہ بزدل ہوا کرتے ہیں، جو بڑھ کے زیادہ لگاتے ہیں نا، وہ ہمیشہ بزدل ہوا کرتے ہیں۔ ضرب المثل مشہور ہے نا، جو گرجتے ہیں برستے نہیں۔ باقی سارے سرداران قریش گئے، اللہ اکبر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ کائنات کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی صحابہ سے مشورہ کیا کہ اب پتہ چل گیا ہے کہ قریش کا پورے تیاری کے ساتھ جو ہے جنگ لڑنے کے لیے آ رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا، ابو بکر سے مشورہ لیا، عمر رضی اللہ عنہ سے مشورہ لیا، حضرت مقداد سے مشورہ لیا، سعد بن معاذ سے مشورہ لیا، 2 مہاجرین 2 انصار، ابو بکر اور عمر، اللہ اکبر اللہ، انہوں نے بھی یہی مشورہ دیا کائنات کے پیغمبر جو آرڈر ہوگا مانیں گے۔ حضرت مقداد فرمانے لگے کائنات کے پیغمبر آپ اعلان فرمائیں، ہم ایسا نہیں کریں گے جیسے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کہا تھا جاؤ موسیٰ تو وہ آپ اور آپ کے رب جا کے لڑے۔ کہا کائنات کے پیغمبر آپ آرڈر فرمائیں، ہم جو ہے خود بھی جائیں گے، اپنے ساتھیوں کو بھی لے کے جائیں گے۔ سعد بن معاذ نے تو کمال کر دی، رضی اللہ عنہ نے فرمایا کائنات کے پیغمبر آپ جیسا حکم کہیں گے ویسی فرما برداری ہوگی۔ کائنات کے پیغمبر آپ سمندر میں چھلانگے لگانے کا، کود جانے کا حکم دے دیں گے، ہم سب سمندر میں کود جائیں گے۔ کائنات کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھیوں کے مشورے کے بعد جب میدان بدر پہنچے، اللہ اکبر، اور اب 70 اونٹ ہے، صرف 2 گھوڑے، اب یہاں سے جانا، اللہ اکبر اللہ، 3 افراد کو ایک سے کبھی اکثر اونٹوں پر 3 افراد، اور وہ باری باری جو ہے کچھ پیدل چلتے کچھ سواری۔ کائنات کے پیغمبر حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت مسعود غنوی رضی اللہ عنہ، یہ تینوں کے لیے ایک اونٹ تھا۔ ادھر دیکھیں سردار ابو جہل ان کی کمان کر رہا تھا، اس کی حفاظت کے لیے 9 بندے مقرر تھے، 9، اور ادھر کائنات کے پیغمبر قیادت کر رہے تھے۔ اکیلا اونٹ یا اکیلا گھوڑا بھی آپ کے پاس، ایسے حالات تھے۔ کائنات کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جب وہاں گئے تو حضرت جاتے ہی نا 1-2 بندے پانی بھرنے کنویں سے آئے تھے، بدر کے کنویں سے، چشمے سے، مسلمانوں نے جاتے ہی ان کو گرفتار کر لیا۔ کائنات کے پیغمبر نے پوچھا کہاں ہے قریش مکہ؟ کہنے لگا جی اس پہاڑی کے پیچھے۔ کائنات کے پیغمبر نے فرمایا
ان کی تعداد کتنی ہے لشکر قریش کی؟ کہا لشکر قریش کی تعداد ہمیں نہیں پتا۔ کائنات کے پیغمبر نے فرمایا اچھا روزانہ جو کھانا کھاتے ہیں، جو لشکر کو کھانا کھلایا جاتا ہے، وہ کس چیز کا کھانا کھلاتے ہیں؟ کہا جی اونٹ ذبح کر کے کھلاتے ہیں۔ کہا کتنے اونٹ روزانہ ذبح کرتے ہیں؟ کہا ایک دن 9 ایک دن 10۔ کائنات کے پیغمبر کی ذہانت دیکھیے، کائنات کے پیغمبر کی جیس کا فتیل ہونا اور سیرک ہونا دیکھیے۔ کائنات کے پیغمبر نے فرمایا اس کا معنی ہے 900 یا 1000 کے درمیان لشکر، صرف اونٹ ذبح کرنے سے کائنات کے پیغمبر۔ اور کائنات کے پیغمبر نے پوچھا ان دو قیدیوں سے، ہاں بتاؤ اس میں کون کون ہے؟ اس نے بتایا ابو جہل بھی ہے، عتبہ بھی ہے، شیبہ بھی ہے، فلاں سردار بھی ہے، فلاں سردار بھی ہے۔ کائنات کے پیغمبر نے فرمایا او مسلمانوں خوش ہو جاؤ، مکہ والوں نے اپنے جگر کے ٹکڑے آپ کے سامنے پیش کر دیے۔ حضرت حباب بن منذر رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا، کائنات کے پیغمبر ان کے یہاں ہم سے پہلے ہی فلاں کے قریب جو چشمہ ہے اس پر جا کر قبضہ کر لیا جائے اور باقی جتنے چشمے ہیں ان سب کو بند کر دیا جائے تاکہ جو ہے پانی صرف مسلمانوں کے پاس۔ کیسے کیسے مسلمان جنگی حکمت عملی دیکھی۔ اللہ اکبر۔ حضرت حباب بن منذر رضی اللہ عنہ کے مشورے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ پڑاؤ جو ہے ان کے پہاڑی کے قریب جو چشمہ ہے اس کے پاس پڑاؤ رکھ لے اور جو ہے باقی سارے چشمے بند کر دیں۔ چنانچہ صحابہ نے ایسا ہی کیا۔ اب رات کو کائنات کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو حوصلہ دے رہے ہیں اور پھر ادھر سے وحی بھی آ گئی۔ کائنات کے پیغمبر پشین گوئیاں فرما رہے ہیں، مسلمانوں سن لو، ڈرنا نہیں، اگرچہ تعداد میں کم ہے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں پشین گوئی کرتا ہوں ابو جہل فلاں مقام پر قتل ہوگا، فلاں فلاں مقام پہ قتل ہوگا۔ کائنات کے پیغمبر کے ہاتھ میں چھڑی تھی، کائنات کے پیغمبر اس جگہ کی طرف اشارہ کر کے فرما رہے تھے کہ کل صبح فلاں فلاں بندے جو ہے فلاں فلاں مقام پہ جو ہے قتل ہو جائیں گے۔ صحابہ کے حوصلے بلند ہو گئے۔ جو قائد ہوتے ہیں، جو لیڈر ہوتے ہیں، وہ اپنی قوموں کو بزدلی کا درس نہیں دیا کرتے، وہ ہمیشہ بہادری کا سبق دیا کرتے ہیں۔ وہ اپنی قوم کے حوصلے بڑھاتے ہیں، حوصلے توڑتے نہیں ہیں۔ کائنات کے پیغمبر نے ہدایت فرمائی سارے مسلمان بے خوف ہو کر اب سو جائیں۔ اللہ نے سورہ انفال پڑھنے والی ہے، سورہ آل عمران پڑھنے والی ہے۔ اللہ نے تذکرے کیے ہیں ان جنگوں کے، اس بدر کے، حنین کے، تبوک کے۔ کائنات کے پیغمبر کی جو ہے پر کی سیرت پڑھنی ہے تو اور کتابوں سے پڑھنے کی بجائے قرآن مجید سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھیں۔ اور جو کائنات کا رب اپنے پیغمبر کی تعریفیں بیان کر سکتا ہے وہ دنیا کا کوئی مورخ نہیں بیان کر سکتا۔ کہتے نہیں جی فلاں کی پڑھی فلاں۔ سب سے بڑی سیرت محمد رسول اللہ کی قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید نے جو واقعات بیان کیے نہ اس میں غلطی ہو سکتی ہے، نہ کوئی احتمال ہو سکتا ہے، نہ کوئی اشتباہ ہو سکتا ہے، نہ شک و شبہ کی کوئی گنجائش رہتی ہے۔ آپ دیکھیے کائنات کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے فرمایا سارے آرام سے سو جاؤ، سارے صحابہ آرام سے سو گئے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اب کائنات کے پیغمبر سوئے بھی اور بڑی سکون کی نیند سوئے۔ حالانکہ میدان کارزار ہو اس میں جو ہے سکون کی نیند آتی ہے۔ مسلمان جس عالم میں بھی ہو وہ اپنے رب پہ راضی رہتا ہے، وہ کبھی جو ہے غم زدہ نہیں ہوتا۔
پریشان نہیں ہوتا، غموں کے پہاڑ ٹوٹ جائیں، مسلمان اپنے رب پہ توکل کیے ہوتا ہے، اس کو پتا ہے جو ہونا ہے میرے رب کی طرف سے ہونا ہے۔ اگر میرا جو ہے کائنات کے رب نے ساری تدبیریں کر رکھی ہے اور کائنات کے رب سے بہترین تدبیریں کوئی کر ہی نہیں سکتی، اس لیے اطمینان رکھا کریں اپنی زندگی میں، یہ نہ کہا کریں میرے مقدر ایسے ہیں اور میری قسمت ہی ایسی ہے اور میں ایسے مارا گیا، میری زندگی کیا ہے۔ اے اللہ کی قسم، اللہ پر توکل کیجئے، کائنات کا رب جو محبتیں اپنے مومنوں سے کرتا ہے اور جو ان کے لیے تدبیریں کرتا ہے، انسان خود بھی نہیں کر سکتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا، میں نے اپنے رب کو کیسے پہچانا؟ کہا میں ایک کام کا ارادہ کرتا ہوں، ارادہ جو ہے وہ میں جو ارادہ کرتا ہوں وہ کام نہیں ہوتا، لیکن رب جو کام میرے کر دیتا ہے وہ جو ہے اس سے بہتر ہوتا ہے۔ آج تو لوگ نعرے لگاتے ہیں نا، علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ حیدر کرار مشکل کشاں ہیں، حاجت رواں ہیں۔ علی رضی اللہ عنہ کا مقولہ پڑھیے، ان کا فرمان پڑھیے، فرماتے ہیں میں نے اپنے رب کو پہچانا کیسے ہے؟ اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے بچایا، پتہ کیا ہے، پہچانا ہے اپنے رب کو۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ صحابہ جو ہے آرام کی نیند سوئے، کائنات کے پیغمبر بھی آرام کی نیند سوئے، پتہ ہے صبح جنگ ہے۔ اللہ نے اس کا بھی تذکرہ کیا کہ میں نے اپنی جو ہے پیغمبر کائنات اور ان کے ساتھیوں پر پیاری سی نیند نازل فرما دی، اور نیند کی وجہ سے وہ صبح جب اٹھے تو فریش تھے، جہاد کے لیے تیار تھے۔ اور اگر ساری رات سو نہ سکتے تو ڈرائیونگ مشکل ہو جاتی ہے، پیدل چلنا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن کائنات کے رب کا یہ بھی انعام تھا۔ اب کائنات کے رب نے یہ سارا تذکرہ جو ہے سورہ انفال میں کیا اور ان ساری چیزوں کا تذکرہ کیا، اور پھر اللہ نے جو ہے صبح کائنات کے پیغمبر دعا کر رہے ہیں۔ کیا دعا کر رہے ہیں؟ کائنات کے پیغمبر سجدے میں گر گئے اور اللہ کی تعریفیں شروع کر دی، اور پھر کیا دعا کی؟ یا اللہ، اللہم انجز لی، اللہ جو تو نے میرے ساتھ وعدے کیے ہیں کائنات کے رب، وہ وعدے میرے پورے فرما دے۔ کائنات کے رب، تیرا میرے ساتھ وعدہ ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ اسلام مغلوب ہو جائے۔ جعل حق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ اللہ، میں محمد تجھ سے التجا کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں، اللہ آج جو مٹھی بھر ساتھی، اپنے تھوڑے سے ساتھی، اللہ تیرے لیے، تیری رضا کے لیے، تیرے دین کی بلندی کے لیے، اللہ تیرے کلمے کی بلندی کے لیے، اللہ جو میرے پاس تھے، جتنے ساتھی تھے، اللہ وہ میں میدان کارسار میں لے آیا ہوں۔ اللہ اب تو وعدہ فرما، مجھے اور میرے ساتھیوں کو غالب فرما۔ کائنات کے پیغمبر کی دعائیں، پڑھنے والی دعائیں، پڑھنے والی، یاد کرنے والی ہیں۔ کائنات کے پیغمبر اور کیا فرما رہے ہیں؟ فرما رہے ہیں اللہم ان تہلک ہذہ الاسباط۔ کائنات کے رب، اگر یہ جو مٹھی بھر جماعت ہے، یہ تھوڑے سے لوگ، 313 لوگ جو میں لے آیا ہوں، کائنات کے رب اگر اب یہ مٹ گئے تو پھر روئے زمین پہ تیرا نام لیوا نہیں رہے گا۔ اللہ، میں محمد تجھ سے التجا کرتا ہوں، میں کائنات کا پیغمبر تجھ سے مانگتا ہوں کہ اللہ آج ہمیں شکست نہ دینا، آج کامیابی سے نواز۔ ادھر قریش کا سردار ابو جہل بھی دعا کرنے لگ گیا۔ کیا دعا کی؟ کہتا ہے اللہ آج صبح
جو شخص ہم میں سے رشتے توڑنے والا ہے اور زیادہ رشتے توڑنے والا ہے اور غیر معروف باتیں کرنے والا ہے، اللہ آج صبح اس کو ہلاک کر دے۔ وہ کہتے تھے نا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی کو بھائی سے لڑا دیا ہے، جب مسلمان ہو جاتا تھا اس کے حوالے سے کہا جاتا تھا بھائی رشتے توڑنا جو ہے یہ جو ہے کفار مکہ کے نزدیک بھی جرم تھا، اور صلہ رحمی توڑنا، اور حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا يدخل الجنت قاطعا، وہ شخص کبھی جنت میں داخل نہیں ہوگا جو رشتہ داری توڑنے والا ہے، جو اپنے ننہال ددہال کو تھوڑی سی باتوں سے ناراض ہو کر جو ہے وہ ان سے ترک تعلق کر لیتا ہے۔ کائنات کے امام خبر دے رہے ہیں، فرمایا لا يدخل الجنت قاطعا، وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں سے ہم ایسے ناراض ہوتے ہیں کہ بھائی بھائی کے گھر سے جانے سے قسمیں اٹھا لیتے ہیں، بہن بھائی کے گھر جانے کی قسم اٹھا لیتی ہے، خالہ اور پھوپھیوں کے گھروں میں جانے کی، ماموں اور چاچوں کے گھروں میں جانے سے ہم قسمیں اٹھا لیتے ہیں۔ اور کائنات کے پیغمبر نے فرمایا مسلمانوں جو شخص تم میں سے چاہتا ہے کہ اس کے دو کام ہو جائیں، ایک اس کو کھلا حلال کا رزق ملے، وافر رزق ملے، اور وافر رزق کے لیے ہم کیا کچھ کرتے رہتے ہیں، کیا کچھ کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی فارمولہ بتا رہے ہیں، غربت کے خاتمے کا فارمولہ بتا رہے ہیں، مالدار ہونے کا فارمولہ بتا رہے ہیں۔ بے ایمانی سے غربت ختم نہیں ہوگی، حرام کی کمائی سے، سود کی کمائی سے غربت ختم نہیں ہوگی۔ اللہ کے نبی فارمولہ بتا رہے ہیں، اور جس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں بتائیے اس کا نسخہ، اس کا بتایا ہوا فارمولہ غلط ہو سکتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں اضافہ ہو جائے، بڑھا دیا جائے، اور دوسری بات فرمائی جو شخص چاہتا ہے کہ اس کی عمر بڑھا دی جائے، فرمایا فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، وہ رشتہ داروں سے ملا کرے۔ صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو اپنے رشتہ داروں کو ملتا ہوں، وہ مجھے نہیں ملتے۔ فرمایا یہی صلہ رحمی ہے، وہ ملے یا نہ ملے تو نے ان سے ملنا ہے، اگر وہ بھی ملتے ہیں تو بھی ملتا ہے، یہ تو نیکی کا بدلہ نیکی ہے۔ اللہ اکبر۔ بہرحال ابو جہل نے یہ دعا کی کہ اللہ، چونکہ اللہ کو تو وہ بھی کہتے تھے کہ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، لیکن باقیوں کو شریک بھی بنا دیتے تھے اللہ کا۔ اب دعا کر رہا ہے اور اللہ نے کائنات کے پیغمبر کی دعا قبول فرمائی، اور یہ رشتے داری توڑنے والا کون تھا ثابت ہو گیا، یہ قریش مکہ رشتے داریاں توڑنے والے تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم رشتے داریاں چھوڑنے والے تھے۔ اللہ اکبر۔ اب وقت زیادہ اجازت نہیں دیتا، بھائیو دوستو بزرگوں، یہ 17 رمضان تھی، آج 16 رمضان ہے غالباً۔ 17 رمضان گرمی کا مہینہ، اور عرب کی گرمی، صحابہ روزے کے ساتھ، آج ہم اچھے بھلے عیش و عشرت کی زندگی میں بھی روزے رکھنے سے آ رہی۔ اگر کوئی جوان رکھتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں یار کی ہو جاتے ہیں ساری زندگی پہ ہی، اگلے سال رکھ لیں گے۔ یار میں کیسے میں مشکل کام کر رہا ہوں، بتائیے میدان جہاد سے کوئی مشکل معاملہ ہو سکتا ہے؟ اور غلہ منڈی، سبز منڈی، فروٹ منڈی جانے والوں، اور بہانے دہاڑی کے مزدوری کے لگانے والوں، سفر کے اور پتہ نہیں کیا کیا ہم بہانے لگاتے ہیں۔ اے اللہ کے بندہ سوچ گیا ذرا، کملی والے کا ایک اعلان ہے، اور سارے صحابہ جو اس وقت کائنات کے پیغمبر کے ساتھ تھے، روزے کی حالت میں، روزے کے عالم میں، سخت عرب کے صحرا کی گرمی،
کائنات کے پیغمبر کے ساتھ روزہ رکھے ہوئے ہیں اور میدان جہاد میں سرگرم ہے. اور اللہ نے پھر کیا نتیجہ دکھایا؟ اللہ نے جو ہے سورہ آل عمران میں ارشاد فرمایا کہ میں نے پھر کیا کیا، میں نے جو ہے مسلمانوں کی مدد کے لیے، اللہ فرماتے ہیں بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین، کہ میں نے پہلے 3000 فرشتے جو ہے مسلمانوں کی مدد کے لیے. اللہ بعد میں اللہ فرماتے ہیں بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مسومین، پھر میں نے 5000 2000 اور فرشتے بھیج دیے، 5000 فرشتے کر دیے. اور اللہ فرماتے ہیں یہ فرشتوں کی تعداد، اللہ تو صرف کن کہہ دے دشمن کو شکست ہو سکتی ہے. اللہ اپنے فرشتے سے کہہ دے کہ صرف فرشتہ جو ہے ایک چیخ مار دے، دشمن کا شکست ہو جائے، نیستہ نمود ہو جائے، زمین الٹ پلٹ دی جائے. سورہ یاسین میں اللہ نے فرمایا نا کئی اور جگہ پر، ہم نے کوئی لشکر نہیں بھیجے دشمن کو شکست دینے کے لیے، صرف میرے ایک فرشتے نے جو ہے ایک چیخ ماری اور وہ سارے کے سارے ایسے ہو گئے فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ، جیسے راکھ ہوتے ہیں. کسی کو اللہ نے بندر بنا دیا، کسی کو خنزیر بنا دیا. ان بطش ربک لشدید، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے. یہی کفار مکہ جو اکڑتے ہوئے گئے تھے، اعلان کرتے ہوئے گئے تھے آج محمد اور اس کے ساتھیوں کا خاتمہ کر کے آئیں گے، آج میدان بدر سے بھاگ رہے ہیں، 70 قتل کروا کے 70 قیدی بنا کر جو ہے باقی بھاگ کھڑے. اور یہ جنگ میں نہیں ہوا. اللہ فرماتا ہے تم آؤ تو صحیح، اگر تم میری مدد کرو گے، یعنی میرے دین کی کام کرو گے، میرے دین کی مدد کرو گے، تو میں تمہاری مدد کروں گا. اور پھر جو ہے جب تم میری مدد کرو گے، میرے دین کی مدد کرو گے، اور جب میں تمہاری مدد کروں گا فلا غالب لکم اليوم، تو پھر جو ہے تم پر کبھی کوئی غالب نہیں آ سکے. آج مسلمان پھر پس رہے، 61 ملک ہونے کے باوجود مسلمان ظلم و ستم کی چکی میں. بوسنیا دیکھ لیجیے، ارٹریا دیکھ لیجیے، شام دیکھ لیجیے، کشمیر دیکھ لیجیے، کس کس ریاست کا نام لیں، کہاں کہاں مسلمانوں پہ ظلم نہیں ہو رہا. اور تو اور پاکستان جو ایٹمی قوت ہے اور واحد ایٹمی قوت ہے، آٹے کے لیے جو ہے لائنوں میں لگے ہوئے ہیں. یہ سارے مسائل کا حل کیا ہے؟ ادخلوا فی السلم کافہ، کہ میں اور آپ سب مکمل مسلمان بن جائیں. اور اگر مکمل اسلام میں داخل ہو گئے تو دنیا کی کوئی طاقت نہ اسلام کو ختم کر سکتی ہے، نہ پاکستان کو ختم کر سکتی ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ سب کو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے.